بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے قیام اور قرات کا طریقہ بیان کیا گیا تھا۔ آج بیان کرنا ہے قیام اور قرات سے متعلق قابل پرہیز چیزیں۔ نمبر 1، معنی کے استحضار کے بغیر، یعنی امام جو پڑھ رہا ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو، اس طرح قرات کرنا۔ نمبر 2، نگاہ سجدہ گاہ کے علاوہ، سجدے کی جگہ کے علاوہ، مثلاً قبلے کی دیوار یا نمازی کی پیٹھ وغیرہ پر رکھتے ہوئے پڑھنا۔ جہری قرات کے وقت بعض ائمہ سے بھی اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ ایک امام صاحب کو دیکھا گیا کہ وہ قرات کے وقت سر اونچا کر کے پڑھتے تھے۔ نمبر 3، مستقلاً آنکھیں بند کر کے پڑھنا۔ ہاں، خشوع اگر اس سے حاصل ہوتا ہو تو کبھی بند کرنے اور کبھی کھولنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4، سری نماز میں جب قرات آہستہ کی جاتی ہو، ہونٹ بند کر کے چپ چاپ صرف الفاظ کا تصور کرنا، چونکہ اس سے نماز کا رکن ہی ادا نہیں ہوتا، لہذا نماز نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ نمبر 5، سردیوں میں رومال یا چادر سے منہ ڈھانکے رہنا، یہ قابل پرہیز چیز ہے۔ نمبر 6، ہمیشہ یا اکثر مسنون قرات کا خیال نہ رکھنا۔ نمبر 7، سورتوں کی آخری 3 یا 4 آیات پڑھنا۔ نمبر 8، آدھی صورتیں پڑھنا، ایک رکعت میں ایک جگہ سے کچھ حصہ اور دوسری رکعت میں دوسری جگہ سے کچھ حصہ پڑھ لینا۔ اب ان چیزوں کا اکثر رواج سا ہو گیا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 9، قرآن کی ترتیب کے خلاف پڑھنا۔ نمبر 10، اکیلے نماز پڑھتے وقت یا سری نماز جبکہ قرات آہستہ کی جاتی ہے، اس کی جماعت میں قرات کے وقت جہری قرات جیسا اہتمام نہ کرنا، بلکہ بغیر اہتمام کے سرسری طور پر پڑھ لینا۔ نمبر 11، 2 رکعتوں کی قرات کے درمیان ایک چھوٹی سورت کا چھوڑ دینا۔ نمبر 12، دوسری رکعت پہلی رکعت کے مقابلے میں لمبی کرنا۔ نمبر 13، اس قدر تکلف سے پڑھنا کہ چہرہ بدنما لگے، مثلاً منہ پورا کھول کر پڑھنا، وقف کرتے یا وقف کے بعد ابتدا کرتے وقت سر کو جھٹکا دینا۔ نمبر 14، امام صاحب یا خود اپنی قرات کے وقت جھومنے کے انداز میں سر ہلانا۔ نمبر 15، عادتاً جسم کو لگاتار یا وقفے سے آگے پیچھے کی جانب یا دائیں بائیں جانب حرکت دیتے رہنا۔ نمبر 16، ہاتھ بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں کوہنیاں ہلاتے رہنا۔ نمبر 17، کسی ایک کندھے کو جھکائے رکھنا یا ٹیڑھا آگے کی جانب رکھنا۔ نمبر 18، کندھے سخت کر کے اوپر چڑھا لینا، ایسے۔ نمبر 19، ایک یا دونوں ہاتھوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر 20، چہرے کو تھوڑا سا دائیں یا بائیں رخ اس طرح رکھنا گویا پاس والے سے کچھ کہہ رہا ہے۔ نمبر 21، سر کو اتنا جھکا دینا کہ ٹھوڑی سینے سے لگ جائے۔ نمبر 22، سر کو دائیں یا بائیں کندھے کی طرف جھکائے رکھنا۔ نمبر 23، سر کو بار بار اونچا نیچا کرنا۔ نمبر 24، اوپر کے دھڑ کا آگے کی جانب اتنا جھکا دینا کہ کولہے اور سرین ظاہر ہو، یا پیچھے کی جانب اتنا جھکا دینا کہ پیٹ نکلا ہوا نظر آئے۔ نمبر 25، سینہ تان کر کھڑے رہنا۔ نمبر 26، سینے کا معمولی سا پھرا ہوا رہنا۔ مسئلہ یاد رکھیے، اگر ایک رکن کی ادائیگی کے بقدر، یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر، سبحان ربی العظیم کہنے کے بقدر اگر مکمل سینہ پھر گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ نمبر
27 بار بار قدم اٹھانا اور رکھنا یا آگے پیچھے کر دینا۔ کئی جگہ لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے امام صاحب دائیں بائیں باقاعدہ چلتے ہیں۔ نمبر 28 قدم کا اگلا حصہ یا ایڑیاں اونچی نیچی کرتے رہنا یا پاؤں کے انگوٹھے کی طرف والا حصہ اونچا رکھنا۔ نمبر 29 کسی ایک پاؤں پر لگاتار یا باری باری دونوں پر زور دے کر اس طرح کھڑا رہنا کہ دوسرا پاؤں مڑا ہوا رہے۔ نمبر 30 گھٹنوں کو حرکت دیتے رہنا۔ نمبر 31 جلد بازی میں قرأت کا آخری حصہ جھکنے کی حالت میں یا رکوع میں جا کر پورا کرنا۔ نمبر 32 آخری آیت کا رکوع کی تکبیر سے ملا دینا۔ مثلا آخری آیت میں نے پڑھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ أَكْبَرُ، جبکہ معنی بگڑنے کا اندیشہ ہو، جیسے مثال کے طور پر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، معنی بگڑ جائیں گے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ نمبر 33 قرأت ختم ہونے سے پہلے ہی ہاتھ چھوڑ دینا۔ بہت سے لوگوں کو جلدی ہوتی ہے تو ہاتھ چھوڑ دیتے۔ نمبر 34 جھکنے کے بعد تکبیر شروع کرنا، یعنی جب رکوع میں جھک جائے۔ نمبر 35 امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا۔ ایک حدیث میں اس کا ارتکاب کرنے والے شخص کا چہرہ گدھے کی شکل سے بدل سکتا ہے، ایسی وعید سنائی گئی ہے۔ ایک عظیم محدث کا چہرہ جو اس کے تجربہ کرنے گئے تھے اسی کے مطابق ہو گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام قابل قیام اور قرأت میں جو قابل پرہیز چیزیں بتلائی گئی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں آئندہ اور ذکر کی جائے گی جو قیام ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر نماز میں ہر جگہ ان سے پرہیز کرنا چاہیے، انشاءاللہ ان کو آئندہ ذکر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔